علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم۔ ظاہر ہے کہ آزمائش تھی اور اس کو ایک وقتی تشریح ہی ہونا تھا، یعنی جو رات کے وقت خاوند اور بیوی کے تعلق کو معیوب کچھ زمانے کے لیے ٹھہرایا گیا تھا، تو یہ ایک وقتی تشریح ہی تھی اور یہ ایک آزمائش تھی۔ بغوی رحمہ اللہ مفسر اور دیگر اہل علم اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اس آیت کے تحت نا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نماز عشاء کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر بیٹھے، غسل سے فارغ ہوئے تو رونے اور اپنے آپ کو کوسنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا میں اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے اس گناہ پر عذر خواہ ہوں۔ رات عشاء پڑھنے کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس لوٹا تو اس کے عطر کی خوشبو کے آگے اپنا قابو کھو بیٹھا اور ہم بستری ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تمہارے شایان نہ تھا۔ تب کئی اور آدمی اٹھ کھڑے ہوئے اور اعتراف کرنے لگے کہ وہ بھی ایسا ہی کر بیٹھے ہیں۔ تب عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے معاملے میں یہ آیت اتری، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم، یعنی جو ہوا اس کی معافی اور آئندہ کے لیے تشریح کے اندر ہی تبدیلی۔ خدا نے جانا کہ تم اپنے آپ کو خیانت میں ڈال بیٹھتے تھے، کنتم تختانون انفسکم، سرزنش بھی ہے اور عنایت بھی، یعنی خدا اس آدم کے بچے کو خوب جانتا ہے، تو پھر لو اب یہ پابندی تم پر نرم فرمائی جاتی ہے، اور خود یہ فعل تو خدا کی نظر میں کبھی معیوب تھا ہی نہیں، بلکہ یہ تمہارے وجود کی ایک معتبر ضرورت رہی ہے۔ اب پوری رات تمہیں اس کی اجازت ہے، فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا۔ کھانے پینے کے ساتھ ہی جنسی تسکین کا ذکر، یعنی یہ سب مطالب ایک ہی قبیل سے ہوئے، اور یہ بھی ہمارے یہاں نظر انداز نہیں، یعنی اللہ کے ہاں یہ بھی نظر انداز نہیں۔ خدا کی عائد کردہ حدود اور قیود کو اپنا لینا ان اشیاء کو بھی دین اور عبادت کے سیاق میں لے آتا ہے۔ غور کرو تو جنسی عمل کو یہاں بیک وقت دو جہتوں سے بیان کیا گیا ہے قرآن کے اس مقام پر، ایک مباشرت اور دوسرا نوشتہ خداوندی کی تلاش۔ خالی اس عمل کا جواز بیان کرنا ہوتا تو اس کو ان دونوں جہتوں سے سامنے لانا ضروری نہیں تھا۔ معلوم ہوا مرد و زن کا یہ مخصوص تعلق دنیا کے اندر نہ محض لذت ہے اور نہ خالی طلب اولاد، اس طرح کا کوئی بیولوجیکل عمل، بلکہ شریعت نے اس عمل کو ہر دو انداز کا اعتبار دیا ہے باقاعدہ۔ انسان کی دیگر تمام جائز خواہشات کی بھی یہی حقیقت ٹھہری، یعنی وہ دنیا کے اندر انسانی وجود کے کسی نہ کسی مقصد اور غایت کو بھی پورا کرواتی ہیں انسان کی خواہشات، جبکہ آپ اپنی ذات میں بھی باعث لذت اور مرغوب بنا دی گئی ہیں۔ ان دونوں میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی تصویر کو مکمل کرتی ہیں۔
یہاں سے دو منحرف اپروچ ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ خواہشات جو جائز خواہشات ہیں یا جائز دائرے کے اندر، اللہ کی جو حلال کردہ دائرہ ہے اس کے اندر خواہشات کو پورا کرنا، اس کو کیسے دیکھا جائے؟ دیندار، عبادت گزار، موحد، خدا پرست لوگ اس چیز کو کیسے دیکھیں؟ تو دو ہم نے ذکر کر دیا کہ شریعت نے اس کو دو اعتبار دیے ہیں. تو یہاں سے ہی پھر دو اس کے مقابلے پر منحرف اپروچیں سامنے آتی ہیں. ایک صوفیہ کے وہ طوائف جو تعلق مرد و زن پر مہربان ہوتے بھی ہیں تو صرف اس باب سے کہ بقائے نسل انسانی کا بس فرض پورا ہو، بس یہ ہے، اور بس فرض ہی پورا کرتے ہیں. بعض تو باقاعدہ اس کی نیت کرواتے اور نفس کو یاد دلواتے ہیں کہ یہ میں تیری کو خواہش ہرگز پوری نہیں کر رہا. نفس کو یوں بتانا ہوتا ہے ان حضرات کے ہاں کہ میں تیری کو خواہش پوری نہیں کر رہا، اور میرے بس میں ہو تو میں تجھے تڑپا کر ہی ماروں. یعنی یہ ایک ناگوار سی چیز ہے اور محض مجبوری جان کر ادا کی جائے گی. اچھا، اب یہ جو حضرات ہیں یہ مقاصد شریعت کا ستیہ ناس کرنے والے لوگ ہیں اور حنیفیت سمحہ کے معنی سے آخری حد تک ناواقف. یہ خدا پرستی کے نام پر دنیا میں ذہنی اور نفسیاتی امراض، اب نارمیلٹی کے پرورش کنندہ ہیں. یہ لوگ طبعی امنگوں اور رغبتوں کا قتل عام، یہ ہرگز شریعت کا مقصد نہیں ہے. شریعت ان جذبوں کا تحفظ کرتی ہے اور زمانے میں انہیں ایک سال جہد دیتی ہے. یہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خود جو فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ تمہاری اس دنیا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں تمہاری اس دنیا سے میرے لیے مرغوب رکھی گئیں عورتیں اور خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک البتہ رکھی گئی نماز میں. تو ایک تو یہ اپروچ ہو گئی. اچھا، دوسری منحرف اپروچ وہ ہے جو اس عمل کو محض لذت کی نظر سے لیتی ہے اور اس سے منسلک مقاصد فطرت کو یکسر نظر انداز کرواتی ہے. لہذا یہ اس کو ذمہ داریوں کے ایک پورے پیکج اور سوسائٹی کی تخلیق اور پرورش کے اندر باقاعدہ ایک حصہ ڈالنے کی نظر سے لیتی ہی نہیں ہے. یہ جو دوسری اپروچ ہے نا، مادیت پروس، یہ حیوانیت ہے. بہت سے حیوانات شاید اس غیر ذمہ دارانہ رویے کے متحمل نہیں ہوں کہ محض لذت لینی ہے اور اس کے بعد کوئی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں ہیں. اس کو نری ہوس کے طور پر لینا انسان کے شایان شان تو ہرگز نہیں ہے. لہذا اسلام اس نشیب میں بھی انسان کو گرنے نہیں دیتا. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی فجر صادق تک. اہل تفسیر نے ذکر کیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اس آیت پر عمل کرنے کے معاملے میں دو رسیاں اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیں، ایک سفید اور ایک سیاہ. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی مجھے تو بڑی دیر تک یہ الگ الگ نظر نہیں آ پائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خندہ فرمایا اور انہیں سمجھایا عدی بن حاتم کو کہ اس سے مراد افق پر طلوع فجر کی جو دھاری ہوتی ہے وہ ہے. معلوم ہوا قرآن کے مستند ترین معانی وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے جائیں. ثم اتم الصیام الی اللیل، دن دن روزہ اور سورج چھپتے ہی افطار. اذا جاء اللیل من ها هنا وذهب النهار من ها هنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد افطر الصائم. ابو داود کی روایت ہے کہ جب ادھر سے رات چڑھ آئے اور ادھر سے دن غروب ہو، مسدد جو ایک راوی ہیں انہوں نے اضافہ کیا، اور جب سورج ڈوب جائے تو روزہ دار کا روزہ کھل گیا. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف صرف مساجد میں ہی مشروع ٹھہرا. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اس سے پہلے لوگ خدا کے ساتھ خلوت کے ایسے خصوصی لمحات گزارنے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کا رخ کیا کرتے تھے. ادھر خدا کے ساتھ خصوصی لو لگانے کے لیے خدا کے گھر آباد کروائے جانے لگے. چنانچہ اس امت نے روئے زمین کو مساجد سے بھر دیا. اذان یعنی جو تکبیر خداوندی ہے اس کی گونج پورے کرۂ ارض پر سنائی دینے لگی اس امت کے دم سے جس نے مساجد بنائی روئے زمین پر. ہر چند قدم پر انسان صفیں بنا کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے لگے. اس موضوع پر بے شمار نصوص وارد ہوئیں کہ خدا کے فرشتے کس طرح مساجد میں ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے پھرتے
اور جہاں وہ ملیں وہیں ان کے گرد حلقہ باندھ لیتے اور ان کے شریک مجلس ہو جاتے ہیں فرشتے۔ اس کے علاوہ خدا کی رحمت اور سکینت ایسے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور عرش پر ان لوگوں کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ سورۃ نور میں منکشف ہوا کہ خدا کے اس نور کا محل زمین پر یا تو قلب مومن ہے یا پھر خدا کے وہ گھر جہاں عبادت گزاروں کے جمگھٹے لگتے ہیں۔ چنانچہ مسجدیں بیک وقت اجتماع گاہیں بھی ہوئی اور خلوت گاہیں بھی۔ مسجدیں بیک وقت اجتماع گاہیں بھی اور خلوت گاہیں بھی۔ مساجد میں شور و غوغا اور مساجد کو گپ شپ کی جگہیں بنانا یہ باقاعدہ قرب قیامت کی علامات میں گنا گیا ہے۔ خوب یاد رکھو، اعتکاف ایک طرح کی مجاورت ہے، یعنی کسی کے در پر جا بیٹھنا اور وہاں سے اٹھنے کا نام نہ لینا۔ اس عمل میں بجائے خود تعبد کا ایک معنی ہے، کسی کے در پر جا بیٹھنا یعنی بجائے خود تعبد ہے۔ یہ حدیث بخاری کی روح سے رمضان کی آخری 10 راتیں اعتکاف میں گزارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اسی اعتکاف کی حالت میں ہوتی تھی۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ بغوی کہتے ہیں اللہ کی حدیں، تلک حدود اللہ یعنی اللہ کے مقرر کیے ہوئے امور اور ضابطے، اللہ کی شرطیں۔ سعدی کہتے ہیں دوسری کسی جگہ اللہ کی حدوں کے تحت فرائض بیان ہوئے تو وہاں کہا گیا فلا تعتدوها، ان سے نہ بڑھو۔ یہاں اللہ کی حدوں کے تحت محرمات بیان ہوئے تو کہا گیا فلا تقربوها، ان کے پاس نہ پھٹکو، یعنی ان تک پہنچانے والے اسباب اور ذرائع سے ہی دور رہو۔ فلا تقربوها، اللہ کی حدوں کی ایک دھاک دل پر بیٹھی ہونا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اس کے اندر ایک ہیبت ہے۔ اللہ کی حدوں کی ایک دھاک دل پر بیٹھی ہونا، یہی دراصل اللہ کا تقوی ہے اور اللہ کا تعبد ہے۔ روزہ دار پورا دن اسی ایک سبق ہی کا تو اعادہ کرتا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ سادی اس کے تحت کہتے ہیں کیونکہ حق واضح ہوگا، کذالک یبین اللہ آیاتہ، کیوں حق واضح ہوگا تو ہی یہ اس کی پیروی کریں گے اور باطل واضح ہوگا تو ہی یہ اس سے کنارہ کش ہوں گے، جبکہ انسان اگر لا علم رہے گا تو وہ اسے حرام کام کر بیٹھتا رہے گا۔ اب جب خدا نے انہیں اپنی آیات بیان کر دیں تو ان کے پاس کوئی عذر اور کوئی حجت اب باقی نہیں رہی، لہذا اب تقوی کی حالت میں آنا ان کے لیے ممکن ہو گیا، یعنی بیان آیات حصول تقوی کا موجب ہوا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، بیان آیات حصول تقوی کا موجب ہوا۔ اور تقوی کی صورت کیا بنی؟ آیات کا علم لینا، ٹھیک ہے، تقوی کی صورت کیا بنی؟ آیات کا علم لینا اور پھر ان پر عمل پیرا ہونا، یعنی علم نافع اور عمل صالح، ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے کفایت نہیں کرے گا۔